ٹھیک ہے جی. اب آپ کو ایک بات اور سمجھنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے کہ مثال کے طور پر یہ ڈسٹر ہے, ہلکا سا ہے بھاری ہے, ہلکا سا ہے. اب میں اس کو ایسے کر کے پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں, اس کو ایسے پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں, 1 گھنٹے تک کھڑا رہوں, ہلکا لگے گا بھاری لگے گا؟ بھاری لگے گا. درد کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ درد کر رہا ہے. پکڑ لیا, پکڑ کے کھڑا ہوں میں سے. اچھا 1 دن تک کھڑا رہوں پکڑ کے, یہ سارا سن ہو جائے گا, پسینے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے, درد دے گا. ٹھیک ہے, معمولی سی چیز ہے, لیکن پکڑ کے کھڑے رہیں آپ کی لائف خراب کر دے گی. 3 دن تک پکڑ کے کھڑے رہیں. ایسے ہی جب آپ کسی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ آپ کو درد کرتی ہے, وہ آپ کو درد پہنچاتی ہے. کوئی بات تھی پکڑ لی, 1 دن پکڑے ہوئے, دوسرے دن بھی پکڑے ہوئے, تیسرے دن بھی پکڑے ہوئے, تو وہ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ اب آپ کو درد دے رہی ہے. یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے. جتنی دیر تک آپ کسی کی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ پریشان رہیں گے, کنفیوز رہیں گے. اس کو کچھ نقصان ہوگا؟ جس کی بات آپ نے پکڑی اس کو کچھ ہوگا؟ مزے میں ہو کس کو رہا ہے؟ صرف آپ کو. اس لیے سب لوگ یہ بات طے کر لیں کہ بات کو پکڑ کے نہیں رکھنا ہے. جیسے آپ اپنے گھر کی صفائی روز کرتے ہیں, اگر آپ صفائی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچرا, گندگی, جراثیم, بدبو. ایسے ہی آپ اپنے دماغ کی صفائی بھی روز کریں. رات کو سونے سے پہلے کہیں کوئی بات رہ تو نہیں گئی, سمجھ میں آئی؟ اور اس کو نکال کے باہر کریں. باتوں کو پکڑ کر رکھنا چھوڑ دیں. میں تو بڑا اچھی مثال دیتا ہوں. جب کوئی ایسی بات آپ نے لے لی ہے جو تنگ کر رہی ہے آپ کو, تو آپ علامتی طور پر کہیں آخ تھو, بولے بات تھوک دی میں نے. اس لیے کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. میں کیوں ڈسٹرب ہوں, میں کیوں بیمار ہوں, میں کیوں درد میں مبتلا ہوں؟ صحیح. ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے, شوہر نے صبح صبح بیوی کو آفس جانے سے پہلے کوئی بات کہہ دی اور وہ تو نکل لیا خاموشی سے. اب یہ بیگم صاحبہ برتن دھوتے ہوئے, جھاڑو دیتے ہوئے, کپڑے دھوتے ہوئے اس کو سوچ رہی ہیں, سوچے جا رہی ہیں, سوچے جا رہی ہیں, سوچے جا رہی ہیں, اور سوچ سوچ کے شام تک اچھا خاصا دماغ ان کا پک گیا ہے, منہ سوج گیا ہے. اب آیا شوہر, شوہر کو پتہ ہی نہیں, اس کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. اب وہ آیا, دروازہ کھولا, بیگم صاحبہ کے تھے. اب وہ بولا بڑا حیران یہ کیا ہو گیا. اس کو تو بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا, کیا بات ہوئی تھی. صحیح ہے. اور انہوں نے اچھا 1 دن ہو گیا, دوسرا دن, اب اس سوچ کے ساتھ وہ سوچ انڈے بچے دے گی. اب وہ صرف سوچ نہیں رہے گی, یا تو وہ انڈے دے گی. اچھا اب کیا سوچ, اس کو دیکھو میرا خیال نہیں ہے, میں ناراض تھی اس نے مجھے پوچھا نہیں, اس کو میرا احساس نہیں ہے. اس سوچ نے ایک نئی سوچ اور پیدا کی, اس کو تو میرا احساس نہیں ہے. صحیح, اس کو میرا احساس نہیں, ایک نئی سوچ آ گئی. اب اس سوچ کو ثابت کرنے کے لیے پرانی باتیں, ہاں اس نے ایک دفعہ ایسا ہی کیا تھا, ہم جب جا رہے تھے تو خود بس میں سوار ہو گیا, بس چلی گئی, میں رہ گئی. اس وقت بھی میں نے نوٹ کیا تھا, اس کو میرا احساس نہیں ہے, اور آج بھی اس کو میرا احساس. اب دلیل چل رہی ہے ذہن کے اندر, ٹھیک ہے, دلائل دے رہی ہے. تو یہ دراصل کیا ہے کہ آپ نے سوچ کو پکڑ لیا ہے. سوچ کو پکڑنا چھوڑ دیں, پکڑ کر مت بیٹھیں. خدا کے لیے اپنا خیال کریں, خدا کے لیے اپنا خیال کریں, اپنے آپ پر رحم کریں, پکڑ کر مت بیٹھیں. صحیح ہے. دماغ کو خالی کریں. بدبو اٹھے گی, بدبو نا, جتنی سوچیں آپ نے پکڑ کے. ہمارے یہاں تو الٹا رواج ہے,
ہمارے کیا رواج ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں گی میں کیا چیز ہوں. تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی نا، یہ بات میں نے پلے سے باندھ لی ہے، یاد رکھنا، بھولوں گی نہیں، اور ایک نہ ایک دن تمہیں بتا کے چھوڑوں گی، اس کا بدلہ لوں گی. یہ ہماری بات ہے. یعنی ہم اس سے کہتے ہیں نا، ارے چھوڑو جانے دو، کاہے کو جانے دیں، ایسے کیسے، ہم کیوں جانے دیں، ہم تو یہ بات کریں گے، ہم تو ایسا پوچھیں گے، ہم تو اس کا جواب لیں گے. نہیں، یہ سب باتیں آپ کو بیمار کر رہی ہیں، اس سے آپ باہر نکل آئیے. ٹھیک ہے، پکڑ کے مت رکھیے. ایک دن شام ہو جائے، رات کو بستر پہ لیٹیں اور بولیں بھیا یہ بات میں نے چھوڑ دی. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے فارگیونیس، معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، ریلیکس. اس سے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے معاف کیا. میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ معاف کرنے کا عمل سیکھیں، خدا تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دے گا. یاد رکھیں، کسی نے آپ کے ساتھ ناجائز کیا ہے، آپ نے اگر وہ بات پکڑ لی ہے اور آپ رو رہے ہیں دن بھر، سالوں مدتوں اس کو کہہ کے لوگوں کے سامنے بول بول کے اپنے درد کو تازہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ بولے بھائی اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے اس کو معاف کیا، خدا کے پاس جائیں گے، اس وقت حساب ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد آپ کی کوئی سوچ وہ والی نہیں رہی اور آپ بھول گئے. تو بھولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن صاف ہوگا، آپ کسی دوسری جانب بڑھنا شروع کرو گے. تو اس کے لیے ہم جو پوائنٹ یہاں لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باتوں کو پکڑ کر نہ رکھیں، لوگوں کو معاف کر دیں. یہ جو میں نے لفظ لکھا ہے نا، معاف، یقین جانیے یہ زندگی کا حسن ہے. یقین جانیے یہ زندگی کا حسن ہے. آپ اگر معاف نہیں کرتے تو آپ نے زندگی کی خوبصورتی دیکھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں زندگی کتنی حسین ہے. جتنی دیر آپ پکڑ کے رکھیں گے، معاف نہیں کریں گے، بدلہ لینے کی کوشش کرتے رہیں گے، اتنے دن تک آپ کا ذہن، آپ کی ریسورسز، آپ کی صلاحیتیں سب ڈیمیج ہوتی چلی جائیں گی. دیمک ہے، یہ دیمک کھا جاتی ہے آپ کو اندر سے. بدلہ لینے کی کوشش نہیں کریں، معاف کریں، ریلیکس. ٹھیک ہے، مطلب مجھے پیسے لینے کسی سے، میں ایک دفعہ جاؤں گا، 2 دفعہ جاؤں گا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے نہیں دے سکتا، میں معاف کر دوں. اوکے. اس لیے کہ اب اگر میں اس سے الجھ رہا ہوں، سارا دن ساری رات یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیسے لوں پیسے، میں پولیس والے کے پاس جا رہا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی کے پاس جا رہا ہوں، فلانے کے پاس جا رہا ہوں، فلانے کے پاس جا رہا ہوں، تو میرا اپنا کام ڈسٹرب ہو گیا، میری اپنی سوچ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور وہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، میں نے اس کو پٹوا بھی دیا، پولیس میں بھی پکڑوا دیا، کیا ہوا؟ اور الٹے مسائل. صحیح ہے، تو میں ذرا ریلیکس ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے سوچوں کہ کیا میں اس کو معاف کر سکتا ہوں. اس کے لیے نہیں، دراصل جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ پہلا آپ کو ہوتا ہے. والدین میں نے دیکھا اکثر بچوں سے بہت ناراض رہتے ہیں، ان کی کسی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، معافی نہیں کرتے، اور ہر وقت ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ٹینشن رہتی ہے، ہر وقت مسلسل جھگڑا رہتا ہے، مسلسل جھگڑا. اس مسلسل جھگڑے کے اندر ان کی ذہنی سکون خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ عزت اور ذلت کے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں. اس نے مجھے ذلیل کیا، میں نے اس کو ذلیل کیا، اس نے مجھے ذلیل کیا. آپ ایک دن، ایک لمحے آرام سے ریلیکس ہو کے کہیں کہ بھائی کسی نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، میں نے سب کو معاف کیا. تم جانو اور خدا جانے، مجھے نہ تم سے کوئی بدلہ لینا ہے، نہ مجھے کوئی تم سے بغض رکھنا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ دیکھیے اس دن آپ کیا ہوگا، ایسا لگے گا جیسے آپ ریلیکس ہو گئے، آپ کا ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس پر رحم نہیں کرتے، دراصل آپ کس پہ رحم کرتے ہیں؟ اپنے آپ پہ رحم کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، باتوں کو پکڑ کے نہیں رکھیے. روکیے مس. اب آپ کو ایک بات اور بہت توجہ سے سمجھنی چاہیے.
یہ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے. قسمت کیا ہے؟ کیا آپ تقدیر کے لکھے کے پابند ہیں؟ جو کچھ آپ کی تقدیر میں اور قسمت میں لکھا ہے کیا آپ اس کے پابند ہیں، یا آپ کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے؟ یہ بحث ہے، اس کو آپ کو پہلے اپنے اندر کلیئر کرنا ہے. ہم کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں، تو قسمت میں لکھا تھا. ہم کیا کریں، ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، خدا نے ہمیں ایسا بنایا، ہم کیا کریں. یہ تصور آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اگر ہر چیز قسمت میں لکھی ہوتی اور تقدیر کی لکھی بات پہلے سے طے ہے کہ آپ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، تو پھر سوال اور امتحان کیسے ہوتا، جنت دوزخ کے مسئلے کیسے کریٹ ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ یہ کہو گے کہ ہر چیز پہلے سے متعین ہے، ہماری تقدیر میں جو لکھا وہ ہونا ہے، پھر سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوگا آپ دوزخ میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. لکھا ہوگا، ہاں لکھا ہوگا. پھر اب آپ کچھ بھی کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے اچھے کام کر لو، اگر تقدیر میں لکھا دوزخ میں جانا تو کیا ہوگا؟ بڑا مشکل پیدا ہو جائے گی نا، لائف پیچیدہ ہو جائے گی. اس لیے آپ کو صحیح بات سمجھنی چاہیے. تقدیر، بعض معاملات قدرت نے آپ کے فکس کیے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثلاً کہاں پیدا ہوگے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثلاً کون سے گھرانے میں پیدا ہوگے فکس نہیں ہے. امیر میں پیدا ہوگے، غریب میں پیدا ہوگے فکس نہیں ہے. کب پیدا ہوگے فکس نہیں ہے. فکس ہے، سوری، خدا نے فکس کر دیا. آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے. کون سی زبان بولنے والوں کے علاقے میں پیدا ہوگے، پاکستان میں پیدا ہوگے یا امریکہ میں پیدا ہوگے، اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے. یہ تقدیر کہلاتی ہے. اس کے بعد جب آپ دنیا میں آ جاتے ہو تو دنیا میں آنے کے بعد خدا نے آپ کو امتحان کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، اور اس نے دونوں راستے آپ کو بتا دیے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، اور آپ کی فطرت میں ڈال دیا یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اور آپ کو کر دیا آزاد کہ اگر آپ خود سے فیصلہ کر کے اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر آپ خود سے فیصلہ کر کے برا کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. سیدھی سیدھی بات. ایک تو یہ بات آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہو نہیں ہر چیز قسمت میں لکھی ہے تو پھر بڑے سوالات پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 12 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد. اور 3 گھنٹے کے بعد مر گیا. 3 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. اب آپ اس ماں کو سوچیں، باپ کو سوچیں. صحیح، ایک اکلوتا بیٹا تھا، جا رہا تھا، ٹرک کے نیچے آ گیا، مر گیا، پیٹ پھٹ گیا اس کا. اب آپ سوچیں یہ کیا ہوا؟ یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا ٹرک کے نیچے آ کے مرنا. وہاں بلدیہ ٹاؤن کے اندر 250 لوگوں کو بند کر کے آگ لگا دی، سب جل کے مر گئے. کیا ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جل کے مرنا لکھا تھا؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ. آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے. خدا جو آپ سے محبت کرتا ہے بہت، ایک ماں بھی محبت کرتی ہے بچے سے، کیا وہ چاہے گی کہ وہ جل کے مر جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گی. کیا وہ چاہے گی کہ اس کا نقصان ہو، پاؤں کٹ جائے اس کا؟ کبھی بھی نہیں چاہے گی. وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے. خدا اگر ایک پین آپ کو دے دے اور بولے لکھو اپنے بچے کی قسمت خود، تو آپ کیا لکھو گے؟ کینسر سے مر جائے میرا بیٹا، ایسے لکھو گے؟ اس کا پیٹ پھٹ جائے، ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، جل کے مر جائے، تیزاب اس کے منہ پہ آ جائے، آپ اپنے بچوں کے بارے میں ایسی بات لکھو گے؟ کیوں نہیں لکھو گے؟ محبت کرتے ہیں ہم. ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں انسان سے. وہ تھوڑی لکھتے ہیں وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، وہ کینسر سے مر جائے. یاد رکھیے کہ خدا آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد نیکی بدی، اچھائی اور برائی بتا کے آپ کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں. میں روز ورزش نہ کروں، نہ بھاگوں، نہ دوڑوں، نہ ایکسرسائز کروں، سگریٹیں پیوں،
चरस पीऊं और 50 साल 40 साल तक ये काम करता रहूं और मेरे फेफड़े खराब हो जाएं और मैं मर जाऊं, लोग जो भी आए मेरी मैयत में आके बोले हाँ भाई किस्मत में यही लिखा था, करा इसने गलत, मैंने गलत, सिगरेटें मैंने पी, चरस मैंने पी, एक्सरसाइज मैंने नहीं की और मर गया, तो इसमें खुदा का क्या? ये सवाल है ना बहुत बड़ा। उसने बोला दरख्त लगाओ, खुदा ने तो बोला दरख्त लगाओ, हमने सारे ही काट दिए। जब दरख्त नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, फजा आलूदा होगी, फजा आलूदा होगी तो क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। अब फैल रही है बीमारी, उसको चिकनगोनिया हो गया, उसको मलेरिया हो गया। जब उसको बोला चिकनगोनिया वाला किस्मत में ये लिखा था, मैं क्या करूं? भाई मैं क्या करूं का मतलब, मैं करूंगा तो सही होगा ना चीजें। समझ में आ रही बात? खुदा ने मुझे जहन दिया है, अकल दिया है, हिम्मत दी है, हौसला दिया है, मैं काम करके चीजों को सही करूंगा। ये बात सब लोगों को समझनी चाहिए कि आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चंद चीजें हैं जो तकदीर के अंदर पहले से मुतय्यन है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, जो आपके इख्तियार में नहीं है। बाकी हर चीज क्या है? वो है जो आप करते हो उसका नतीजा निकलता है, उसका नतीजा निकलता है। जो हम काम करते हैं उसका नतीजा निकलता है, इसी नतीजे को किस्मत कहते हैं। नई तारीफ आप ऐसे ज़हन में रखो, मैं जो करूँगा उसका जो नतीजा निकलेगा उसे किस्मत कहते हैं। हमारे अब्बा 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, खूब चल रहे फिर रहे हैं मज़े से, ऐसे ही उनको कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है। हम जो है चल नहीं फिर रहे, हम जो है वो अभी से ही पैरों में हमारे दर्द हो रहा है। तो अब क्या ये किस्मत है? नहीं, हमने वो काम नहीं किए, हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने ग़िज़ा अच्छी नहीं ली। हम अगर अच्छी ग़िज़ा लेते, एक्सरसाइज लेते तो हो सकता है कि हमारी भी उम्र ज़्यादा होती। तो ये बात सब लोगों को समझनी चाहिए कि किस्मत का नया तस्वुर आपके जहन में होना चाहिए। क्या? हम जो काम करते हैं उसका जो नतीजा निकलता है वो किस्मत कहलाता है। मैं अगर गरीब हूँ, कुदरत ने तो मुझे गरीब पैदा किया, लेकिन 24 घंटे देकर पैदा किया है। ये 24 घंटे की दौलत बादशाह को भी मिली हुई है, फ़कीर को भी मिली हुई है, आम आदमी को भी मिली हुई है। खुदा की नज़र में दौलत तो वक्त है दरअसल, जो सबको उसने एक जैसा दिया है और सबको उसने इम्तिहान में डाला है। मैं सुस्त और काहिल रहूं, घर में बैठा रहूं, बातें मिलाता रहूं, जहनी उलझाव का शिकार रहूं और फिर गरीबी रहूं, तो मैं ये बोलूँगा मेरी किस्मत में तो गरीबी लिखी है। नहीं, उसने तो नहीं लिखी। आप एक्शन लेते, आप काम करते, आप मेहनत करते, आप भाग दौड़ करते, आप अपने जॉब्स तलाश करते, आप कमाने के और ज़राए देखते, तो आप क्या होता? आपके हालात बदल जाते। तो खुदा ने इस दुनिया के अंदर चीज़ों को अमल के साथ जोड़ा है। चीज़ों को किसके साथ जोड़ा है? अमल के साथ जोड़ा है। तो सब लोग अमल करें, जो आप एक्शन करेंगे वही दरअसल आपकी क्या होगी? किस्मत होगी। आप नहीं करेंगे, किस्मत नहीं होगी। हम सब दरख्त नहीं लगाएंगे, हमारा एक्शन अभी हम शुरू कर दें, सारे लोग, हर आदमी हर साल में 5-5, 10-10 दरख्त लगाना शुरू करे, अगले 20 साल के बाद पता चले पूरा इलाका सरसब्ज हो जाए। आप देखिए बड़ी अजीब सी कैफियत होगी, बीमारियां नहीं होंगी, आलूदगी नहीं होगी। हमने काम किया, उसके नतीजे में एज लिमिट बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो याद रखें कि किस्मत का नया तस्वर आपको समझना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, याद रखें, हर चीज़ कुदरत के कानून के मुताबिक डिमोरलाइज होती है। डिमोरलाइज का मतलब उसमें बिगाड़ आता है। सही है? इंसान अगर मेहनत करता है तो उसको बिगाड़ से रोकता है। मिसाल के तौर पर मैं खिड़की खरीद के लाऊं लोहे की, अब खिड़की ज़्यादा अरसे तक अगर मुझे चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस पर जो है वो पेंट करना पड़ेगा, ठीक है? लगाने से पहले उसको कलर करना पड़ेगा। मैं उसको कलर ना करूं, ऐसी लगा दूं, कितने साल चलेगी? और मैं बोलूँ ये तो हमारी किस्मत में तबाही लिखी थी, हम तो जो काम करते हैं वो ख़राब हो जाता है। ये बातें अब हमें ख़त्म कर देनी चाहिए और हमें जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर खिड़की ख़राब हो गई तो उसका जिम्मेदार किस्मत का मसला नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कलर क्यों नहीं किया, मैंने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? जब हम सब लोग ये बात करना शुरू करेंगे तो दरअसल हम अपना चार्ज खुद संभाल लेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे, हम समझ जाएंगे कि नहीं ये हमारा मसला है, दूसरों का मसला नहीं है, हमारा मसला है। तो किस्मत का रोना रोते रहना
اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال ایک اور میں آخری دے کے ختم کرتا ہوں اپنی بات. مثال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, اسکول میں پڑھنے جاتا ہے, صحیح ہے, اسکول کے ٹیچر اس کو ہوم ورک دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہوم ورک دیتے ہیں. اب وہ گھر گیا اپنے, اماں نے بولا بیٹے ہوم ورک کر لو. اماں نے کیا بولا؟ ہوم ورک کر لو. بیٹے نے کہا اچھا امی ابھی میں کر رہا ہوں, ذرا کارٹون دیکھ لوں. اماں نے کیا کرا, اس کی ٹیبل صحیح کر دی, بلب لگا دیا اس کے اوپر, ایک دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا. تو یہ میرا بیٹا یہ کارٹون دیکھ کے آئے گا اور کیا کرے گا؟ ہوم ورک کرے گا. ٹھیک ہے, بیٹا آیا بھی, بیٹھا بھی, لیکن اس نے فیصلہ کیا نہیں کرتا آج. سمجھے, ہوم ورک اس نے نہیں کیا. اب وہ آیا دوسرے دن. اب استاد جب وہ آیا اپنے گھر سے, استاد نے پوچھا بھائی کیا ہوم ورک؟ بچے نے کہا نہیں. اب استاد نے اٹھائی چھڑی سزا دینے کے لیے. کیا جب یہ سزا بچے کو دی جا رہی ہے, ماں کو چاہیے کہ بیچ میں آ جائے؟ سوال ہے, ماں کو چاہیے کہ بیچ میں آ جائے, بولے اس کو سزا نہ دو, اس کے بجائے مجھے سزا دے دو. اگر ماں بیچ میں آ جاتی ہے سزا کے, تو ایسی ماں کو آپ اچھی ماں کہو گے یا بری ماں کہو گے؟ بری کہو گے. آپ بولو یہ کیسی ماں ہے؟ بچے نے کام نہیں کرا, بچہ جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہو رہا, اس کی ذمہ داری نہیں نبھا رہی, اس کے نتیجے میں اس کو سزا مل رہی ہے. ایک دفعہ سزا سے گزرے گا تو ذمہ دار بنے گا, تو ماں بیچ میں نہیں آتی. یاد رکھیے خدا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اس نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا, ہاتھ پاؤں دے دیے, دودھ کا گلاس پہنچا دیا, لائٹ لگا دی, موسم بنا دیا, زمین دے دی, بارشیں دے دی, ہر چیز دے دی. کرنا آپ کو ہے, آپ نہیں کرو, اس کا نتیجہ خراب نکلے, تو کیا خدا کو بیچ میں آنا چاہیے کہ بھئی اس نے غلط کام کرا تھا, لوگوں نے غلط کام کیے, آپ نے دیکھا قتل و غارت گری کی, پسٹل لے کے لوگوں کو گولیاں ماری, غلط کام کرا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دن رینجرز آ کے اٹھا کے لے گئی, 90 دن کے لیے اندر. اب ان کے گھر والے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے, اے اللہ تو آجا بیچ میں, ہمارے بچے کو بچا لے. خدا آئے گا بیچ میں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ او بھائی ایکشن تم نے کیا, اس کا یہ رد عمل ہے. وہ تو بولے گا بھگتو. بہترین ماں وہ ہوتی ہے جو کہے بچے کو کہ تم نے غلط کیا, اس کا نتیجہ نکلا, اب اس کا نتیجہ بھگتو, تاکہ تمہیں آئندہ احساس, اگر تمہیں نہ ہو تو دوسروں کو دیکھ کے احساس ہو. تو خدا عمل اور نتیجے کے بیچ میں نہیں آتا. عمل بھی آپ کرتے ہو, نتیجہ بھی آپ بھگتتے ہو. اگر آپ کا نتیجہ خراب نکل رہا ہے تو آپ فیصلہ کر لو آج کہ ہمارا عمل صحیح نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, خدا کے ساتھ جب دعا کا معاملہ رکھیں نا آپ, تو دعا یہ نہیں کریں کہ اللہ میرے بچے کی شادی کرا دے, یہ اللہ میرا یہ کام کر دے, اے اللہ مجھے پیسے دے دے. یہ دعا نہیں مانگا. یاد رکھیں دعا یہ کہیں, اے اللہ سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, مجھے ہمت دے, طاقت دے, صحیح, کہ میں یہ کام کر سکوں, کام کو میرے لیے آسان بنا دے, تو کر دے. اے اللہ تو ہی کر دے, ہم نے تو کر لیا سارا بیڑا غرق, اب اس کو صحیح کون کرے؟ تو ہی کرے. اس رویے سے ہم باہر نکل آئیں. خدا کے ساتھ دعا ضرور مانگیں, کیونکہ دیکھیں وسائل, ہمت, پوٹینشل, جان, یہ سب کون دے گا؟ یہ آپ کو اللہ دیں گے. دعا کریں آپ کھڑے ہو کر, جب آپ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے طاقت دے, مجھے ہمت دے کہ میں یہ مسئلہ حل کر سکوں, تو خدا کو بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے ایکشن لینے پر آمادہ ہے. کوئی بچہ اپنی اماں سے بولے اماں یہ کام آپ کر دو, بچہ اماں کو بولے اماں آپ کر دو, بچہ یہ بولے اماں آپ ایسا کرو, دودھ دے دو مجھے پینسل کتاب دلا دو, میرے لیے روشنی کا انتظام کر دو, کروں گا میں خود. خوش ہوگی اماں یا ناراض ہوگی؟ بولے نہیں اماں میں دودھ بھی مجھے دے دو, روشنی بھی لگا دو, سب کچھ کر دو, لیکن کام کون کرے؟ آپ کر دو سارا ہوم ورک. تو اماں خوش ہے, اور اگر کر رہی ہے اماں تو آپ اس اماں کو اچھی اماں
نہیں سمجھو گے۔ معاملہ ہمارا بھی خدا کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ خدا نے آپ کو سارے وسائل دے کر، طاقت دے کر، قوت دے کر، ہمت دے کر، ٹھیک ہے، ساری دنیا بنا دی، کائنات بنا دی، ہواؤں کا نظام چلا دیا، بارشوں کا نظام چلا دیا، سب کچھ کر دیا آپ کے لیے، سورج نکال دیا، صحیح ہے۔ اب وہ کہتا دانا آپ تمہیں خود ڈالنا ہے، ہل تمہیں خود چلانا۔ وہ چاہتا تو آپ کو پلا پلایا کھانا بھی دے دیتا۔ اس نے موسیٰ کی قوم کو کئی سال تک من و سلوہ اوپر سے اتار کے کھلایا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کی سنت نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا اس نے بنائی ہے امتحان کے لیے، جنت اس نے بنائی ہے رزلٹ کے لیے۔ اگر آپ دنیا میں آئے ہو تو آپ کو ہاتھ بھی ہلانا ہے، پاؤں بھی ہلانا ہے، کام بھی کرنا ہے، ایکشن بھی کرنا ہے، عمل سے بھی گزرنا ہے، اور اس کے نتیجے آپ کو پھر ملیں گے۔ آپ نے اچھا عمل کیا ہوگا تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا عمل کیا ہوگا تو اگر آپ یہ کہتے ہو ہماری قسمت خراب ہے، تو بھائی قسمت خراب نہیں ہے، آپ کا عمل خراب ہے، آپ کا ایکشن خراب ہے۔ آپ اگر قسمت کا رونا رو رہے خدا کے لیے قسمت کا رونا بند کر کے اپنے ایکشن کو صحیح کرنا شروع کر دیجیے۔ جیسے جیسے آپ کا ایکشن صحیح ہوتا جائے گا آپ کا نتیجہ اچھا نکلتا جائے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ بولو گے وہی قسمت جو پہلے خراب تھی اب کیا ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قسمت کیا ہے، اس کی نئی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ وہ یہ کہ جب ہم جو کام کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ قسمت کہلاتا ہے۔ ہمارے عمل کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ قسمت کہلاتا ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو قسمت بری ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے، جس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے، تو ہم بولیں گے آپ کی قسمت بھی اچھی ہے۔ تو یہ بات قسمت کے بارے میں آپ کو یہاں یہ بات رکھنا ہے۔ ہمارے عمل کا نتیجہ قسمت کہلاتا ہے۔ اگر آپ شکایت کر رہے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، قسمت کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا عمل خراب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میری قسمت بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا عمل بہت اچھا ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت اچھی ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل اچھا کرنا پڑے گا۔ یہ نئی تعریف ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں نئی تعریف کہ بیٹے قسمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، پکا پکایا نہیں ملتا، صحیح ہے؟ ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تو ہم فطرتی طور پر جنت میں جانے والے ہیں، نہ فطرتی طور پر جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ عمل کرے گا۔ تو عمل کو یاد رکھیے گا۔ کیا ہے وہ شعر؟ شعر کا پہلا مصرع بھولیے، آپ یاد دلائیں اگر یاد آ جائے تو۔ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں ذہن میں آیا؟ بے عمل دل ہو، بڑا اچھا ہے شعر، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں عمل ہی نہیں ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا؟ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خیالات آپ کا عمل پہ کنورٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بس جناب۔